فخر آپ بتائیے گا، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ کانٹیکسٹ میں ڈالیں کہ ابراہیم صدر کا وہاں پر جانا، اور اس کو پہلے تو خفیہ رکھا گیا، بڑی رپورٹس اس کے اوپر آئیں، اس کے بعد یہ بات ذرا نوٹس میں آئی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ابراہیم صدر کی اہمیت کیا ہے؟ شکریہ علینا. دیکھیں، اس کے تین پہلوؤں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو افغان طالبان اور بھارت کے درمیان جو یہ خفیہ رابطے ہیں اس کے حوالے سے، دوسرا اس کے پاکستان کے اوپر ریپرکشنز کیا ہوں گی، اور تیسرا پاکستان کے لیے اس میں وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے، یہ جو جے پی سنگھ ہیں، یہ جو جوائنٹ سیکریٹری تھے، یہ پاکستان، افغانستان اور ایران ڈیسک کے جو بھارتی ایکسٹرنل افیئر منسٹری ہے اس کے یہ سربراہ تھے. اب گو کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا. یہ جو ابھی دورے کے حوالے سے یہ رپورٹ آ رہی ہے، یہ ان کا پہلا یا آخری دورہ نہیں تھا. اس سے پہلے یہ سیورل جو ہے یہ خفیہ دورے افغانستان کے کر چکے ہیں، اور خفیہ ملاقاتیں افغان طالبان کی قیادت سے یہ کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو لاسٹ ایئر نومبر 2024 میں ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی، جو افغان طالبان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. تب یہ ان کی کوئی تصاویر وہاں پہ لیک کی گئی تھی یا شیئر ہو گئی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر، تو جس کے بعد یہ سامنے آیا کہ یہ جے پی سنگھ جو ہے یہاں پہ افغان طالبان قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو جے پی سنگھ کی ملاقات ابھی ریسنٹلی پہلگام انسیڈنٹ کے بعد بھی ہوئی ہے، تو یہ ایک نون فیکٹ یہ میڈیا میں، اور ہمارے جو ٹاک شاک تھا اس میں اعزاز سید نے بھی اس حوالے سے یہ بریک کی تھی. جہاں تک بات ہے ابراہیم صدر کے حوالے سے، وہ آج کے دن بھی جو میری اطلاعات ہیں وہ آج کے دن بھی بھارت کے اندر ہی ہیں، وہ ابھی واپس نہیں گئے افغانستان. تو ان سے جو میری کچھ مختلف ذرائع سے بات ہوئی، اور جو افغان میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے، ان سے پوچھا گیا تھا افغان طالبان سے کہ ابراہیم صدر ایک ایسے موقع کے اوپر کہ یہ ایک سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے تعلقات کے حوالے سے، اور ایسے موقع کے اوپر ایک اہم شخصیت کا بھارت میں ہونا، اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو اس پہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ ایک جسٹیفیکیشن دی ہے کہ ابراہیم صدر جو ہے وہ بیمار ہیں، اور وہ اپنے علاج کی خاطر وہاں پہ بھارت میں وہ سٹے کیے ہوئے ہیں. گو کہ یہ جو ایک ریزن یا جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کچھ حقیقت ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ اس طرح کی ملاقاتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہاں پہ ہائی لیول پہ. تیسری جو ہے وہ جے شنکر کی جو امیر خان متقی سے جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اور اس میں اگر جے شنکر کا آپ ٹویٹ پڑھیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح ہو جاتا ہے جس طرف یہ اشارہ. اور یہ جو بعض اوقات یہ ڈپلومیٹک جو لیول کے اوپر جو ایک میسیجنگ ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کنوے کرتے ہیں کہ ہماری پالیسی یا جو ہم کس طرف جو ہے وہ انکلائن کر رہے ہیں، اس کی طرف سے جو جے شنکر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو افغان جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل میں یہ انہوں نے اس کے اوپر پریس جو سٹیٹمنٹ اپنی جاری کی ہے، جس میں بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوآپریشن، میوچول کوآپریشن اور یہ سب کا. تو ایک تو چیز واضح ہو گئی ہے کہ بھارت اور جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان خفیہ روابط تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو افغان طالبان کے ہائی لیول ڈیلیگیشن، یہ ملا جو ابراہیم صدر ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو طالبان کے امیر ہیں ان کے بالکل رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ان کا اس وقت بھی افغانستان کے اندر موجود ہونا یہ کافی سوالات اٹھا رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان بھی ایسا نہیں ہے کہ خاموش بیٹھا ہے. جو پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق، انہوں نے بھی 4 دورے کیے ہیں افغانستان کے اور ملاقاتیں کی ہیں. اب یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، لیکن اس کی ریپرکشنز اب کیا ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب شاید جو ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، ان کے جو پاکستان کے اندر شاید کوئی کارروائیاں مزید اس لیے بھی بڑھ سکتی ہیں کیونکہ پاکستان نے جب بھی افغان طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، افغان طالبان کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ان کو ابھی وقت درکار ہے، وہ ان کے ساتھ بات کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے رسپانس دیں گے. ابھی ریسنٹلی میں یہ سمجھی ہوں کہ آپ کو یہ کنسرن ہے، یہ خدشہ ہے کہ بالکل پریشانی کا باعث بن سکتا ہے نہ صرف یہ رابطے بلکہ ایک جو کڑی چلی آ رہی ہے وہ. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ بالکل یہ ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، نہیں ہے، بن رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، اور مزید بھی بن سکتے ہیں. کیوں؟ بھارت اور افغانستان سے ہمارے کشیدہ ترین تعلقات، اور بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ آپ کے سامنے،
اور بھارت اور افغانستان کی پاکستان دشمنی آپ کے سامنے ہے، پھر یہ اس لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں کہ جعفر ٹرین اغوا کرنے والوں کا اسلحہ کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان سے، جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے، اور جو ٹرین اغوا کر کے بیٹھے تھے وہ دہشت گرد کہاں باتیں کر رہے تھے؟ افغانستان میں۔ اور پھر یہ اس لیے بھی پریشانی کا باعث ہے کہ میڈم شیخ پوری دنیا، اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ تک کہہ چکے ہیں کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ابھی تک بھارت نے ہمیں ثبوت نہیں دیے۔ اور ابھی 3 دن پہلے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پریس بریفنگ دے رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ابھی پہلگام حملے کی تحقیقات جاری ہیں، مطلب تحقیقات جاری ہیں اور ہم سے جنگ کر لی، اور اب تحقیقات مکمل ہونے کے بعد بھی کر لیں پھر اس طرح۔ اور میڈم شیخ اس لیے بھی یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں کہ یہ جو ابراہیم صدر ہیں یہ طالبان کے ملا ہیبت اللہ کے قریبی ساتھی ہیں، نائب وزیر داخلہ ہیں، طالبان حکومت کے اہم فیصلوں کے اہم کردار ہیں، سخت گیر فوجی کمانڈر ہیں، اور ان پر امریکہ نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھی اس سے پہلے۔ طالبان کے ملٹری چیف کمانڈر بھی رہے، نائب وزیر دفاع بھی رہے، اور یہ پاکستان مخالف ہیں اور بھارت اور ایران سے ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ اور میڈم شیخ یہ جھوٹ ہے، جہاں تک میں نے اب پتہ کیا ہے کہ ان کی کوئی صحت خراب ہے۔ انہوں نے بھارت کا اس سے پہلے بھی دورہ کیا، اور ابھی ان کے بارے میں اطلاعات یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بھارت میں ہیں یا افغانستان میں ہیں۔ اور پھر جیسے ابھی فخر نے کہا کہ بھارتی جوائنٹ سیکرٹری خارجہ نے بھی 27 اپریل کو کابل کا دورہ کیا، جنوری میں افغان وزیر خارجہ نے دبئی میں بھارت کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی، اور جے شنکر کا شکریہ ادا کرنا امیر متقی کا افغان وزیر خارجہ کا، اور 12 دورے ہوئے ہیں میڈم شیخ پچھلے 1.5 مہینے میں افغانستان اور بھارت کے آپس میں۔ اور اب ذرا یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے، اور پھر میں آپ کو لا رہا ہوں وہی جو آخری بات، چند جملے کہ وہ جو سہیل وڈائے صاحب کا کالم تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلگام حملے کی دنیا کے کئی ممالک نے اپنے طور پر غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی، بین الاقوامی انکوائری میں ذمہ داری پاکستان پر نہیں آئی۔ حیرت ناک انکشاف یہ ہوا کہ اس انکوائری میں یعنی پہلگام حملے کی جڑیں افغانستان میں موجود پاکستان کے خلاف نبرد آزما طالبان سے ملتی ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے پرانے ساتھیوں اور کرائے کے قاتلوں کے ذریعے یہ سارا کچھ کروایا۔ اور کیوں کروایا؟ کیونکہ ایک تو یہ بھارت کا گٹھ جوڑ افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ سارا ہونا تھا۔ اور اگر یہ لمبا ہو جاتا کام، ہمارا آپریشن بنیان المرصوص جو ہے وہ ان کی کمر نہ توڑتا، تو ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر افغانستان بھی اس میں شامل ہوتا۔ اور آخری بات، اس سے 1 ہفتہ پہلے، یہ پہلگام حملے سے 1 ہفتہ پہلے امت شاہ سری نگر جاتے ہیں مقبوضہ وادی میں، وہ پہلگام میں 3 فوجی چوکیاں ختم کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلگام حملہ ہوا اور 10 منٹ بعد FIR اس میں پاکستان۔ تو یہ میرے خیال میں یہ پریشانی کا باعث ابھی بھی ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت بھی یہ ایک بہت پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن بھٹی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، ایک بات یہ، آپ کی خبر ہے یہ کہ اگر سیز فائر نہ ہوتا، معاملات اور مزید بڑھتے تو افغانستان بھی اس میں شامل ہوتا، اور پھر کیا بھارت کی طرف سے اس طرح کی اطلاعات ہیں یا کیا؟ یہ میڈم شیخ جو جن ذرائع سے بات کی ہے میں نے، ان کا کہنا ہے کہ پھر افغانستان کی سرحد کی طرف سے یہ جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بھی شرارتیں کرتی ہیں، اور اس طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم نے بھارت کو نپٹا دیا اور پھینٹی لگا دی، اور ٹرمپ صاحب آ گئے تو یہ سارا معاملہ نبٹ گیا۔ بہت ہی تشویشناک۔ سر ایک چیز آپ نے کہا کہ آپ کی خبر یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت نہ صرف موجود ہیں جو جیسے فخر نے بھی کہا، بلکہ صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیا کس لیے موجود ہیں وہ اس وقت بھی بھارت میں؟ ابراہیم صدر۔ میڈم شیخ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ بہت قریبی ان کا ہے، یہ جو بھارتی، اس میں اجیت ڈول صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس میں اور بھی بڑے ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ کن چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیوں ہے، مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی مل پائی ہے؟ جی پاکستان دشمنی اور جو پاکستان نے ان کے خلاف ابھی کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ سارے واپس چلے جائیں، اور جس طرح دہشت گردوں کو ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ سارے معاملات ہیں اس میں۔
اچھا